محمد کتنا میٹھا میٹھا آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے غم کی بات آؤ سنائے اپنے نبی کو اپنے غم کی بات کیونکہ ان کے علاوہ کون نیازی اپنا اللہ ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے بولو نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گنہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیہ بینہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں کہ یہ آیہ مبارکہ کس موقع پہ نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اسلام لانے سے قبل یہود و نصارہ کے تورات اور انجیل کے متبحر عالم دین تھے۔ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ اسلام لانے سے قبل جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے رونق افروز ہوئے تو اس وقت عبداللہ بن سلام اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جب چرچا ہوا کہ یتیموں کے غمخوار آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہو گئے ہیں، بس جب یہ بات سنی عبداللہ بن سلام اب مسلمان نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم دین تھے، جو صفات جو کمالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، ان سے وہ بخوبی معلوم تھا انہیں۔ یہ تمنا لے کر اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔
میں اور آپ تو آج جناب والا جس طریقے سے ہمیں دین ملا ہے، آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے۔ جناب آج ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے منہ جس طرح سے مسلمانوں نے پھیرا ہے نا، ایک ایک مسلمان اگر اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھے گا، اب میں انشاءاللہ ہمارے اندر جو اعمال ہیں ان اعمال کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، پھر دیکھیے گا کہ آج ہم نے اسلام کی کتنی بڑی توہین کی ہے۔ آج ہم ہر ایک کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو جناب والا اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب میں ہی اسلام کے جناب والا اپنے اوپر اپنے اسلام کو لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان نہیں ہوئے، میرے آقا کے دیدار کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ چہرہ ہی ایسا ہے والضحیٰ والا۔ کسی پشتو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جلوہ زیبا دے جلوہ زیبا دے مال و زر میں تے قربان دے، واہ واہ سمر و خیزدہ نبی سلطان دے۔ اور اردو والے نے ترجمہ کیا کہ میرا گھر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ میرا گھر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی۔ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئے، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے، مرحبا کتنا حسین میرا، بآواز بلند مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی۔ اور میرے آقا کا حسن و جمال، عبداللہ بن سلام حیران ہے، مسجد نبوی میں جب آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، اور یہ وعظ کرنے کی ڈیوٹیاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کے سپرد کر دی ہے۔ آج اگر ممبر پہ بیٹھ کے اگر عالم حق نہیں بولے گا تو جناب والا یہ چلتا پھرتا پیر، یہ 2 نمبر پیر بولے گا کہ جناب والا شریعت کیا ہوتی ہے، میرے آقا کا دین کیا ہوتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث مبارکہ، یہ پورا قرآن پاک کے اندر اس آیہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا پورا شان نزول پڑھ کر دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، غریب غربا کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم نے اپنے ہمسایوں کا کتنا خیال کیا؟ جناب والا
اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال کیا، رہنے والا ساتھ میں جناب والا ہمارا ہمسایہ جو بھوک سے مر رہا ہو، ہمارے گھروں کے اندر قسم قسم کی ڈشیں بن رہی ہو، وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہو، اور ساتھ والے بھائی کے جناب والا گھر کے اندر چولہا بھی نہ جل رہا ہو، اور پھر کہے جی میں مسلمان ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا وافشوا السلام، اور خوب سلام پھیلایا کرو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیم۔ کسی بھی مسلمان کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو اسے سلام ضرور کہنا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا۔ حدیث پاک چل رہی وَقُومُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب لوگ سارے سو جائیں تو پھر ایک مومن مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر اپنے پروردگار کی عبادت کرے۔ ہم 2 بجے تک جناب والا فیس بک پہ لگے رہیں گے، جناب والا واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے، ٹھیک 2 بجے ہمیں نیند آئے گی، صبح کی نماز بغل کے اندر۔ مسلمان جو ہوں میں، بہت پکا مسلمان ہوں، کون میرے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کلمہ میں نے پڑھا ہے۔ 3 بجے تک جناب والا رات کو جاگوں گا، واٹس ایپ دیکھوں گا، اسلام پھیلا رہا ہوں، مفتی بنا ہوا ہوں جناب والا، فلاں مسئلہ فیس بک پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، اور جناب والا جب صبح کی اذانیں مل رہی ہیں مسلمان سویا ہوا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان مومن پکا وہ ہے کہ قوموا باللیل، رات کو جناب والا لوگ سو جائیں، وہ اپنی اس پیشانی کو خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکائے، یہ سچا مسلمان ہے۔ یہ تو نوافل کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں نے تو صبح کی نماز کو رگڑا ہوا ہے۔ کبھی دیکھا ہے جناب اتنی بڑی مسجد ہے، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ جمعے والے دن ایک ہفتے میں جمعہ آتا ہے تو جناب والا ہماری 5-10 صفیں ہوتی ہیں، صبح کی نماز میں 3 مقتدی ہوتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ باتیں سچی ہیں نا، کڑوی ضرور لگتی ہیں۔ کیا جناب والا گھروں کے اندر بیٹھ کے اگر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو میرے آقا یوں نہ فرماتے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کو اپنے مصلی پہ ٹھہرا دوں، اور جو احباب جو مسلمان جو میرا صحابی گھروں میں نماز پڑھتا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں میں، رحمت للعالمین ہو کر۔ او بھائی حضور یہ فرمائیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی صحابی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، پھر میں راؤنڈ لگاؤں ایک، اور جناب والا محلے میں دیکھوں ہمارا محلہ کتنا ہے، مسلمان کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، پھر بس یہ نمازی ہمارے جو ہے نا جناب 8 کھاٹ 360 والے نمازی، جمعے پہ آیا جناب والا یہ 8 360 جناب بس نماز پڑھی تو جناب والا عید کی نماز پڑھی، اور جناب والا کھاٹ کوئی مر گیا صحیح اج ماں نہیں جو جنازے میں شامل ہے نہ تھے ہم تو صبح ماں کے بھی مرنوں اکیر ماں جو نماز جنازہ پڑھ دو۔ اور بھائی تمہیں فرض کفایہ کی پڑھی ہوئی ہے، فرض کفایہ تو اگر محلے میں سے ایک بندہ بھی اگر کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھا دے یا پڑھ لے، نماز جنازہ تو ہو جاتا ہے۔ اس کی تو بڑی فکر ہے آپ کو، فرض عین کی فکر نہیں ہے کہ خالق کائنات نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 13 سال کی عمر سے بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، ہمارے 50 سال 60 سال والے جناب والا ان کو دنیا کے فیشنوں میں جناب والا اگر دیکھنا چاہتے ہو، دنیا کی تعلیم میں دیکھنا چاہتے ہو، سب سے بڑا مسلمان ہے، سب سے بڑا مسلمان ہے۔ نماز کے لیے کام مولویوں کا ہے، کیوں؟ کلمہ صرف مولویوں نے پڑھا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سچا مومن مسلمان وہ ہے کہ والناس ینامن، لوگ سو جائیں، وہ بندہ خدا قوموا باللیل، رات کو کھڑے ہو کر پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا
جب یہ چیزیں مسلمان کر لیتا ہے تو میرے آقا نے ساتھ بشارت بھی دے دی ہے، تدخل الجنت بالسلام، ایسا مومن مسلمان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جنت ایسے اتنی آسانی سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے نہیں دیکھا؟ اب یہ عبداللہ بن سلام، یہ الفاظ، یہ کلمات جب میرے آقا نے ارشاد فرمائے نا، عبداللہ بن سلام یہ الفاظ، یہ کلمات سن رہے ہیں، آپ کے دل پہ یہ کلمات ایسے اثر کر گئے، قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کہ ایسا پیارا دین ہے۔ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جناب سلام کو عام کرو، اور پھر جناب میں آتا ہوں اس طرف بھی، جو ہم نے سلام کو جس طرح کہ عام کیا ہوا ہے کہ جی گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ ہے ہماری جناب والا ان فرنگیوں کی تقلید۔ ہم ہیں مسلمان، بڑے مسلمان ہیں جی، کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد، جس نے کلمہ پڑھا جنتی ہے، ایسے جنت نہیں ملتی۔ اور میرے آقا کے دین کی دھجیاں اڑاؤ، شریعت کی دھجیاں اڑاؤ، بڑا مسلمان ہوں جی، بڑا مسلمان ہوں۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول بن گئے، میرے آقا کے قدموں میں کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر میرے آقا کی جب صحابیت میں آئے اس سے بھی زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا۔ لیکن یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہو گئی۔ کون سی؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، ادخلوا فی السلام کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، عبداللہ بن سلام جس وقت یہودیت اور نصرانیت والے دین پہ تھے نا، اس وقت یہود و نصارہ کے ہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا اور دودھ نہیں پیا جاتا تھا اس کا۔ تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ مسلمان تو ہو گئے، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اب کوئی اسلام کے اندر یہ واضح اس طرف بھی یہی مسئلہ تھا کہ جناب اونٹ کا کوئی گوشت کھائے یا نہ کھائے، ہر ایک کی طبیعت حلال ہے، کوئی کھانا فرض بھی نہیں تھا، اور جناب اگر اس کو کوئی چھوڑ دے یہ بھی ضروری نہیں تھا۔ لیکن عبداللہ بن سلام کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب یہودیت والے دین پہ بھی جناب عمل ہو جائے، تھوڑا تھوڑا سا، جو ہمارے مسلمان تھوڑا تھوڑا سا جی، مصلحت پسندی ہے نا، تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہو جائے نا جی۔ اب جناب والا مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ پھر بھی مسلمان ہو کر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ خالق کائنات کو یہ بھی پسند نہیں ہوا، خالق کائنات نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مسلمان ہوئے ہو تو دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اونٹ کا گوشت کھانا ہے۔ تو آج جناب والا ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، ہم کتنے پورے مسلمان ہیں۔ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا کہ وفش السلام، سلام کو پھیلاؤ، کوئی بھی مسلمان گزر رہا ہے اسے کہا کرو السلام علیکم۔ اب اس کی طرف ہمارا کیا جی گڈ مارننگ، وہ جی صبح کی جناب والا تم نے اس کو کہا تمہاری صبح خیر ہو، بس جی رات جناب والا تمہارے گڈ نائٹ، بس رات تیری اچھی گزرے، دن میں بھلے تو جہنم میں جا۔ وہ جناب والا آپ کو اپنے نبی کی تعلیمات پسند نہیں آئی، ان کا مفہوم تمہیں سمجھ نہیں آیا، آج جناب والا فرنگیوں کی جناب والا تقلید کرتے ہوئے، یورپیوں کی تقلید کرتے ہوئے جناب والا وہ کام کرنے لگا مسلمان۔ آج تو جناب والا دیوالی کی مبارکیں دینے لگے ہیں مسلمان۔ اور بھائی اگر مسلمان ہو، قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے مسلمان بنو، وگرنہ جاؤ یہودیت میں جاؤ، نصرانیت میں جاؤ، تمہیں اسلام کے جناب والا کوئی انہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بنو یا نہ بنو، یہ پدی اور پدی کا شوربہ، آپ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے مسلمان بنتے ہو۔ قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلام تجھے اچھا نہیں لگا؟ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تجھ پہ سلامتی سلامتی بھیجے۔ مسلمانوں کو یہ راس نہیں آیا جی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ چل رہا ہے،
جناب والا آج میسیجز چلتے ہیں بھی گڈ مارننگ گڈ نائٹ، اور بھائی مسلمانیت والا طریقہ کہاں گیا؟ یہاں تو جناب والا بات سلام کی آ گئی ہے۔ اور آج ہم اگر نمازیوں، کیوں اسی آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کے جناب والا پیروی نہیں کرنی ہے۔ ہم نے تو جس طرح شیطان کے چیلوں نے کہنا ہے اس طرح کرنا ہے۔ بھلے اسلام کی توہین ہوتی ہے جناب والا، دین کی دھجیاں اڑتی ہیں، اڑنے دو، کو مولویوں کا جو کام ہے وہ مولویوں کا کام ہے، ٹھیکہ مولویوں نے اٹھایا ہے۔ وہ جی نماز پڑھے مولوی، جنازہ پڑھائے مولوی، میت کو غسل دے مولوی، جناب والا پھر آپ کو کس کام کے ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں نا ہمیں، آپ نے جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو اب تک اپنا غسل نہیں اتارنے آیا ہے، پھر کس نے جناب والا اپنے باپ کا غسل اتارنا ہے کہ جناب اس کو کس طرح غسل دیا جائے گا اور اس کا جناب والا جنازہ؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، بیٹا ہی اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے۔ بیٹا مسلمان جو ہے، بیٹا مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد، وڈو مسلمان اما، اور پھر جناب والا نماز کی اہمیت اور شیطان کس طرح حملے کرتے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہے جی؟ ہم کیا پدی کا شوروا صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائی جس نے میرے صحابی کا نام، آقا کے صحابی کا نام سنا ہے بآواز بلند کہ سبحان اللہ، جس کو، کیونکہ یہ امت کے ماموں جان ہیں، یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے۔ تو پھر جب حضرت ام حبیبہ مومنوں کی ماں بن گئی تو پھر حضرت امیر معاویہ مومنوں کے جناب والا ماموں جان بن گئے۔ وہ ماموں جان اور صحابی رسول، کاتب وحی، آپ اللہ اکبر کبیرہ جلیل القدر صحابی ہے۔ اور جناب اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے اگر کسی کے بوتھے پہ تہوار بدلتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ ہر صحابی نبی، اونچا بولیں، ہر صحابی نبی، گھبرا رہے ہیں میرے خیال میں، جس نے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھنا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علی اور معاویہ بھائی بھائی۔ یہ کیا جناب والا آج مسلمانیت کے اندر تم نے اتنی بڑی ڈار ڈال دی ہے؟ آؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ صبح کی نماز قضا ہو گئی۔ وہ تھے صحابی رسول جو ہیں ہی ڈائریکٹ جنتی۔ میں اور آپ کیا، میں نے کہا نا، میں اور آپ کیا پدی کا شوروا، کیا نمازیں ہماری، یہ صحابی رسول ہے۔ صبح کی نماز جناب والا قضا ہو گئی، اتنا روئے، اللہ تبارک و تعالی نے 200 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اب یہ بات جناب والا شیطان کو کیسے گوارا ہو؟ شیطان کے تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا ہے۔ اگر میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا، میں آپ کو پورا یہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بڑے بہترین اشعار کے ساتھ فارسی میں لایا ہے۔ میں آپ کو وہ فارسی بھی سناتا، لیکن میں اس کا مفہوم سنانے لگا ہوں آپ کو، کہ بس وہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پھر اگلی صبح ہوئی، شیطان خود جناب والا مومن بن کر اتھو سے نماز اٹھم تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دیکھا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے، اٹھے نماز پڑھی، پوچھا تو کون ہے؟ آواز آئی میں شیطان۔ بولا اچھا شیطان کا تو کام ہے نماز سے روکنا، تو آج مجھے کس طرح بیدار کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ میں مومن و مسلمانوں کا کھلا دشمن ہوں۔ بولا پھر مجھے نماز کے لیے اٹھا دیا ہے؟ بولا اٹھایا اس لیے ہے کہ آپ کو اگر آج بھی آپ اگر نہ اٹھتے، آپ کی نماز قضا ہو جاتی، پھر آپ روتے، اتنا روتے، ویسے تو ایک نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو 200 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو میں تو واقعی تمہارا دشمن ہوں۔ بولا بس وہی قرآن نے سچ کہا ہے کہ انہو عدو مبین، یہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔
اس لیے عزیزان محترم، جب صحابی رسول سے نماز معاف نہیں ہے تو میں اور آپ کون ہے کہ جناب والا آج جناب والا گھروں میں نماز پڑھیں، یا جناب والا اس میں فرض نماز آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے، بھلے جا کر سنتے ہیں، جا کر پڑھیں، واجبات جو بھی کچھ ہے وہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جناب والا فرائض آپ کو مسجد میں ادا کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا